الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جن دی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نازچ اپنی محبت اور عقیدت دا خراج پیش کرن تو بعد عزیزان محترم، یہ چونکہ ایصال ثواب دی مجلس ہے اور میرے انتہائی واجب الاحترام میرے کرم فرما جناب حاجی محمد اقبال بھٹا صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات جان دیو کہ سارا ایک بڑا درینہ تعلق ہے۔ 2010 دے وچ اساں حج تے کٹھے آسے، الحمدللہ آج 12 سال گزر گئے، دن بدن انہاں محبتاں اور تعلقات اضافہ ہے، کمی کوئی نہیں۔ اور ان کا سبب یہ ہے کہ حاجی قمر صاحب ہوئن یا حاجی اقبال صاحب، انہاں دی لوگاں دے نال اخلاق محبت بے مثال ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے تواڈے وچوں سب تو اچھا انسان وہ ہے جن دے اخلاق اچھے، اور فرمائے قیامت والے نے میرے قریب وہ شخص ہو سی جن دے اخلاق اچھے ہو سن۔ عزیزان محترم، چونکہ اے ایصال ثواب دی مجلس ہے تو میں ایک سورت اور ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے تاکہ درس قرآن بھی تھی ونجے اور ایصال ثواب دی ایک سورت دے وچ حاضری بھی تھی ونجے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمائے: قل هو اللہ احد، محبوب تساں فرماؤ اللہ ہے کہ، قل محبوب تساں فرماؤ اللہ ہے کہ۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے کیوں حکم دیتے کہ محبوب تساں فرماؤ؟ فرمایا میں کائنات دے جتنا چیزاں تخلیق کی نا سارے میرے ہون دی دلیل پیش کریں دن۔ زمین بھی ایک دلیل ہے میرے ہون دی، آسمان بھی ایک دلیل ہے میرے ہون دی، چرند پرند جبل شجر حجر سب دلائل ہیں میرے ہون دے، لیکن محبوب ایک خاموش دلائل ہے۔ کوئی ایسی دلیل ہوئے جڑی دس سے اللہ ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اے بھی ناطق دلائل ہیں، انبیاء نے نسی اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو لو پوچھو، اے آدم علیہ السلام کیا اللہ کو ڈٹھے؟ آپ فرمائیں جبریل امین نے دسے فرشتے نے ذریعے وحی نازل تھی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دلائل ہیں، دلائل دیون والے ہیں اللہ دی ذات دے بارے، لیکن ایک کہیں نہیں فرمایا کہ اسا ڈٹھے۔ فرمایا محبوبہ
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک او ذات جائیں اپنے عبد مقرب کو سیر کرائیے تو محبوب تسا معراج تے تشریف گھنو آ کے اپنے رب دا دیدار کرو ول لوگوں کو دسو قولوا واللہ احد، تسا فرماؤ اللہ ہے، تاکہ دعویٰ لا الہ الا اللہ اور دلیل محمد رسول اللہ جنہاں کوئی دعویٰ ہو دے تو دلیل جتنا مضبوط ہو سی تو دعویٰ بھی اتنا مضبوط ہو سی۔ تو محبوبہ اے لا الہ الا اللہ دعوے تواڈی ذات ایک دلیل ہے، تس آؤ میرا دیدار کر ونجو وال میرے بندے کو دسو قل هو اللہ احد، محبوب دسو انہاں کو اللہ ہے کہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے یورپ گئے نا تو لوگوں نے سوال کیتے ہیں کہ یونیورسٹی دے وچ کہ حضرت اے فرماؤ اللہ دے ہون دی کوئی دلیل ہے؟ اقبال نے بڑا جواب دیتے، انہاں فرمائے زمین آسمان شجر حجر چرند پرند حشرات الارض کائنات دی ہر شے دلیل ہے اللہ دے ہون دی، لیکن سارے کو ایک ایسی وڈی دلیل ہے جڑی دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ساکو اون ہستی نے دسے خدا ہے جے کو کافر بھی صادق اور امین آدھے۔ محبوب انہاں کو آکھو اللہ ہے کہ قولوا واللہ احد، محبوب انہاں کو آکھو اللہ ہے کہ۔ اچھا دوستو تساں لفظ توحید تے سنیا ہو سی، ایک محض علمی گال میں آسان کر کے دساں، توحید دی ایک قسم کوئی نہیں، توحید جو 4 قسمیں، توحید عددی، توحید جنسی، توحید نوعی، توحید حقیقی۔ اگر کوئی آکے بھئی قولوا واللہ احد اللہ ایک ہے، ایک دا عدہ بھی ہے، ایک دے بعد گنتی بھی ہے، تو توحید عددی اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے آکھنا یہ شرک ہے۔ اچھا توحید جنسی بھی اللہ واسطے آکھنا شرک ہے کیونکہ آدم علیہ السلام ایک ہے، ہن کائنات جتنے آدم ہیں۔ اور توحید نوعی یعنی بنی نو انسان، یہ توحید نوعی اللہ واسطے یہ بھی شرک ہے کیونکہ نو جڑا ہوندے نا وہ حادث ہوندے، قدیم نہیں ہوندا، اللہ دی ذات قدیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے توحید حقیقی ہے، اور توحید حقیقی دی تعریف یہ ہے جڑا اپنے ایک ہونے چ کہیں دا محتاج نہ ہوئے، واحد حقیقی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے۔ تسا توجہ نہیں فرمائی میری گال تے، جڑے ویلے کوئی درس قرآن تھی نہ پیا ہوئے نا تو بالخصوص تساں اے نہ دیکھو کون تقریر کرنا پہ، اے دیکھو گال کہندی تھی نہیں پئی، توجہ میرے آلے پاسے رکھو۔ جڑے مراقبے چ بیٹھے نو حضرات مراقبے تو تھوڑا اوتے دیکھیں چا کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر۔ اصل دے وچ نا ساری رب رسول تے دین دے نال محبت ایسی تھی کہ اسا دنیا داراں کو تو بڑے پیار نال دے ہیں، دین والے کو نہیں دے دے۔ جبکہ افسوس ہے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ فوت تھی دے نا سب تو پہلے کہیں دا والد فوت تھی دے ونجو مولوی صاحب کو ساڈا غسل لے، تو آکو غسل لے ہونا نہیں آتا۔ اچھا نکاح پڑھاونا ہوئے تو ونجو مولوی صاحب کو ساڈا، جنازہ پڑھاونا ہوتے ہون تو حالت ہے کہ جنازے صرف آندے ہی مولوی کوئی نہ کر، بندے کو کھڑا کرو تو جنازے نہیں آندے کہیں کو۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آسی لوگ پہلے اپنے پیو ماں نال لوگاں دے پیو ماں نال دھوکا کرے سن، والا اپنے پیو ماں نال ہی دھوکا کرے سن۔ وہ کیا دھوکا ہوسی جلے لوگاں دے پیو ماں مرچن چپ کر کے کھڑے تھی وسن جنازہ آسی کہنا، وال وہ دھوکا اپنے والدین نال کرے سن۔ اور تنقید دی انگلی بھی علماء سے، یقین فرماؤ اے علماء دین دے محسن ہیں، اگر اے نہ ہوندے تو جنازہ کون پڑھاویا، اے نہ ہوندے تا لوگوں کو غسل لیون دا طریقہ کون سمجھاویا۔ آج سارے بال جڑے ایک کلمے یاد کرنے نے علماء دے مرہون و ملتن، لیکن لوگ جڑے ویلی تنقید کرے سن علماء تے کرے سن، تو بے توجہ کرے سن علماء تے کرے سن، ڈی گریڈ کرے سن علماء کو کرے سن۔ میرے محبوب علیہ السلام دی نگاہ ناز جان دی ہے کل کو ہر طبقہ علماء دے خلاف ہو سی تے بچا علماء دے دل دے تے بوجھ آوے تو میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تواڈے سارے تو چنگے ہوئے جڑے قرآن سکھیں اور سکھاویں۔ اور یہ حدیث دی شرح ایک محدث لکھے محبوب علیہ السلام دی نگاہ ناز دے دی کل کو جیڑا بندہ اٹھسی نے دے خلاف بولے سی تو انہوں نے خلاف والے گالی کو نہ دیکھیں، اے دیکھیں تمہارے نبی کیا فرمائے خیرکم، تمہارے وچوں سب تو بہتر وہ ہے جڑا قرآن سکھے اور سکھاوے۔ عزیزان محترم محبوب انہوں کو فرماؤ اللہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کہیں دا پوترے نہ کہیں دا پیوے، ولم یکن لہ کفوا احد، اندہ کوئی ہمسر نہیں۔ یہ سورہ اخلاص دے بارے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا ایک سورت دل نال پڑھسی 10 سپارے دا ثواب ہے، 2 مرتبہ پڑھسی 20 سپارے دا ثواب ہے، 3 مرتبہ پڑھسی پورے قرآن دا ثواب ہے۔ انہاں معنی ہے نہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دو، جلے فارغ ہو قل واللہ شریفی پڑھی کرو، اللہ دے توحید دا بھی اعلان کیتا کرو، قرآن دا بھی ثواب حاصل کیتا کرو۔ عزیزان محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث پاک ہے، ایک مسجد قباء دا امام ہے،
وہ جڑے ویلے کوئی نماز پڑھتا نا الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ کے قل واللہ شریف ضرور پڑھتا، ایک خلاف ترتیب ہے۔ اور خلاف ترتیب جڑے ویلے نماز پڑھتا ہی نہ کہیں نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ شکایت کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا جڑا طریقہ ارشاد فرمائے وہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو وال کوئی سورت پڑھو، اے سورت فاتحہ دے نال سورت پڑھ کے وال قل واللہ ضرور پڑھ دے۔ محبوب علیہ السلام فرمائے تو ایویں کرے نے، یا رسول اللہ ایویں کرے نا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں کرے نے؟ حضور میں کو قل واللہ شریف نال سورہ اخلاص نال بڑا پیار ہے۔ فوراً جبریل امین ہیں، اے میرے محبوب این اپنے امتی کو ڈاس دو، این کو قل واللہ نال پیار ہے، اللہ کو ایندے نال پیار ہے، اچھا ایندے واسطے جنت واجب کر چھوڑیے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام دی مجلس تشریف گدی آندے ہن، حضرت جبریل امین بھی تشریف فرما ہن، جو ہی نظر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پئی ہے نا تو حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا ابی ذر، کیا یہ ابو ذر غفاری ہے؟ محبوب علیہ السلام فرمائے اے جبریل تو میرے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو کیویں جان دیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے جلے سوال کیتے اگرچہ آپ جان دیں، انہیں جواب کیا دیتے جبریل امین نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواڈے عاشق ہیں نا انہوں کو اتنا زمین والے نہیں جان دے جتنا عرش بریں والے جان دے۔ والمحبوب فرمائے اے جبریل اے دسا کیڑا یہ کام کریں دے جن دی وجہ کولو عرش والے جان دن اتنا زمین والے نہیں جان دے؟ ہن محبوب کیوں پوچھے؟ محدثین فرمیندن این واسطے تاکہ لوگ بھی وہ کام پکڑ گنن وہ بیٹھے زمین تے ہوئے انہوں دے تذکرے عرش بریں تے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے دو خوبیاں، ایک تا خوبی یہ ہے ایک کو قول واللہ شریف دے نال بڑی محبت ہے، اور دوجا یہ ہے اے اپنے آپ کو کم تر سمجھ دیتے، دوجے ہر بندے کو افضل سمجھ دیتے۔ جڑے بندے دے اندر ایک خوبی ہو سی کہ اپنے آپ کو کم تر اور دوجے کو افضل سمجھ سی، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ چل سی زمین تے مگر عرش بریں تے اندے تذکر حسن، اتنا زمین والے کو نہ جان دے حسن جتنا عرش بریں والے جان دے حسن۔ عزیزان محترم ایک توحید دی مثال کو سمجھو، مولانا روم رحمت اللہ علیہ دا ایک انداز ہے کہ جڑے ویلے آپ مثنوی شریف بیان کریں نا تو آپ ایک مثال دے کے کوئی آخر تے سبق اخذ کریں۔ آپ فرمیندے نے جڑا توحید ہے نا اللہ کو ایک مننا ان دا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ایک مثال دیتی ہے، فرمیندے نے ایک پیر صاحب دا ایک مرید آ تے وہ اپنے پیر صاحب کو لگیا حضور میں غریب ہاں مہربانی کرو میرے واسطے کوئی دعا کرو۔ پیر صاحب نے کہ کاغذ چاہو، کاغذ چاہنا تے وہ شیخ نے ایک لکھ رہی تھے، چلے ایک لکھ رہی تے فرمائے وانجتے کو غیب تو نا 1 روپیہ روز مل سی تے موجہ کر، انہوں کو غیب تو 1 روپیہ روز ملے وہ عیش کرے، کچھ عرصہ گزرے ایک اللہ دبیہ بندہ مل گئے، انہیں پوچھا یار تیرا کاروبار کیا ہے؟ انہیں کہا جی میرے شیخ بڑے کامل ہیں، بڑی میرے نال محبت رکھیں دن، تو او جناب والا انہوں نے میں کو ایک لکھ کے دیتے تو لہٰذا وہ ایک جو لکھ کے دیتے نا تو میں وہ ایک تا غیب تو میں کو 1 روز ملدا رہن دے۔ آپ نے وہ جڑے اللہ والے انہوں نے سمجھے اگر ان کو میں کچھ نہ دیواں تو چونکہ ہن مریدی تا اپنی مراد دن نہ ضرورت دیتا تعلق رکھنے والے ہوندن تو کل کو میرے خلاف بولے سی، لہٰذا ایویں ہے کہ میں بھی کچھ دے دے انہیں ایک دے گو صفر لا رہی تھی کتنی تھی گیا ڈا جڑے ویلے کو 10 روپے ملنے شروع تھے نا تو اپنے شیخ دے خلاف تھی گئے، انہیں کہ یار ان دے کول تو یہ چنگا ہے میں کو 10 کر دیتا سی، میرے شیخ نے تو میں کو ایک دیتا ہی، کچھ عرصے بعد کہیں بے اللہ والے نال ملاقات تھی ہے انہیں صفر ودھا دیتی ہے، جڑے ویلے 100 تھے نا ہن وہ اپنے بزرگ دے خلاف تھی گئے، انہیں کہ یار انہیں تو میں کو ایک دیتا ہا، ان دے کولو تو فلانا چنگا انہیں 10 کر دیتے، ان تو فلانا چنگا انہیں 100 کر دیتے، ہن مناظرہ کرن ٹور پائے۔ ہن مولانا روم کیا سمجھے دن یہ رزلٹ میں اگاں بیان کرے نا، ہن جے ویلے مناظرہ کرن ٹور پائے نا وہاں کیا کہ حضور تو سمیں کو دیتا کیا ہے؟ میرے کول تک کائنات دی ہر نعمت ہے لیکن فلاں بزرگ نے 10 کر دیتے فلاں نے 100 کر دیتے، تسا کیا دیتے؟ بزرگ نے آکے کاغذ چاہوا وہ خوش تھی گئے ہوا کہ شاید میرے صفر بجے دن، انہیں کہ پتر میں اپنا ایک ہٹے نہ پیا، نہیں سمجھ آئی تو میں اپنا ایک ہٹے نہ پیا۔ یارو جڑے ویلے کوئی بندہ مسلمان کہنی اور نماز پڑھے کوئی ثواب نہیں، وہ صدقہ خیرات کرے کوئی ثواب نہیں جب تک وہ توحید دا پے کرنا ہوئے، جب تک اللہ کو ایک نہ منے، وہ اللہ کو ایک منے سی والوں دی نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، اور اے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جب تک تسا توحید دے قائل نہیں میرے نعمتاں دے قائل نہیں، اگر تسا اے اترایا کہ میری عزت ہے میری آبرو ہے میری شہرت ہے میری محنت ہے اور رب دے نال ہر فعل دا فعل حقیقی اللہ ہے، اگر رب دا تعلق تسا کمزور کیتا تو ایویں 0-0 تھی ویسی جیڑا کچھ ہی توحید دی برکت ہے یا میرے محبوب دی محبت دی برکت ہے۔ عزیزان محترم اللہ نے قرآن پاک وچ فرمائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تے کو کیڑی شے اپنے رب تو دور کر دیتا، تو اے دا مغرور کیوں تھی گئے، تو دھوکے کیوں آ گئے؟
ایڈا کریم رب تے کو پتہ ہی ہے میرا رب کریم ہے، والی تو رب کو دور ہے، آخر اے انسان کیڑی شے دور کیتے؟ تفاسیر دے اندر ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے آیت پڑھ دے نا اتنا روندے ہن کہ بوڑھ ویندے ہن، بے ہوش تھی ویندے ہن اور عرض کردے میرے مالک تیری محبت کو اسا دور تھی گئے، ورنہ سب کو پتہ ہے سارا رب کریم ہے، سب کو پتہ ہے رب کریم ہے، ورنہ محبت دی وجہ کو دور تھی گئے ہیں۔ تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت گال کی میں سوکھی تقریر کرنا پیا تے ایک بڑی خوبصورت ہی آیت دیتا تھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آپ فرماتے ہیں قاضی دی عدالت لگی ہوئی ہے، ایک عورت نے آ کے مقدمہ دائر کیتے کہ حضور میرے گھر والے نے دوجی شادی کر چھوڑی ہے تے میں بڑی پریشان ہاں، میرے خامد کو سڈو تے سزا دو، اندے کنے پوچھو دوجی شادی کیوں کی تھی اس؟ جڑا قاضی ہے نا انہیں جناب والا آکھے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے 4 دی اجازت دیتی ہے، میں کیوں سزا دے ہوں عورت نے ایک جملہ آکھے کہ جج صاحب اگر شریعت اور حیا مانے نہ ہوندا نا تو میں اپنے چہرے تو برقع ہٹاواں ہاں، وال توارے کو پوچھا ہاں کہ کیا جیندی بیوی ایسی حسین ہوئے وہ بے پاسے کیوں توجہ کرے؟ ہوں عدالت کے اندر ایک صوفی بیٹھا، صوفی جڑا ہوندے نا ان دی دنیا وکری ہے، وہ کائنات ہر شے دے وچ اپنے محبوب دے حسن کو دے دے، عام دنیا داری تے توجہ کہنی ہے تو قبر ویسن تو پتہ لگ سی کہ ذکر رسول تو بے توجہ نال تھیندا کیا ہے، محبوب علیہ السلام دے احکامات دی بے توجہ نال کیا تھیندے تو مرد ٹائم پتہ لگ سی، پہلے نہیں لگدا پتہ۔ انسان اتنا غرور اور تکبر چ آ گئے۔ ہوں جڑے ویلے بندہ بے ہوش تھا ہے نا، ہوش چاہے تے کئی نے پوچھا حضرت تے کو کیا تھا ہے؟ انہیں کہا یار جڑے ویلے عورت آدھی پئی ہے نا کہ اگر میں شریعت اور حیا مانے نہ ہوندا تو میں اپنی صورت دکھاں، وال پوچھا کہ کوئی ایسی عورت دا خاوند تھی کہ توجہ کرے، والوی کو لحاظ نہ آوے تو خاتم غیبی تو آواز آئی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اگر عظمت و کبریائی میرے مانے نہ ہویا تو میں اپنا دیدار کراواں، وال دیکھاں اے کریم رب کو چھوڑ کے غیر دے دروازے تے کون ویندے؟ اے کریم رب کو چھوڑ کے غیر دے دروازے تے کون ویندے؟ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں جنہوں کو امیر المومنین فی الحدیث آکھیا ویندے، حدیث دے طالب علم آپ دا نہ جان دین، آپ ایک بندے دے نال ساری رات گالی کرن دے رہن، چونکہ اول دین دی محبت کوئی نہیں، ساری رات گالی کرن دے رہن، جڑے ویلے پچھلا رات ہے نا تے سویر دی اذان دا وقت ہے، جیویں اللہ اکبر دی صدا بلند ہے نا تا انہیں وہ جڑے بندے نال گفتگو کرے نا بھی آئی ان کنے پوچھے کیا عشاء دی اذان دا وقت تھی گئے؟ انہیں کہ مرے سویر دا ٹائم ہے، صبح دی اذان دا ٹائم ہے، تو آدھے عشاء دا وقت ہے، بس دل دے ہوتے چوٹ لگی ہے۔ انہیں کہ یار میں لوگوں دے نال گالی کرے نا، میں کوئی یہ بھی خبر نہیں ملی سویر تھی گئی ہے، اگر میں ساری رات اپنے رب نال گالی کر رہا تو وال میرا کیا مقام ہوگا؟ کیونکہ محبوب علیہ السلام فرمائے لوگوں اگر تمہارا دل اے کریں دے کہ تسا اللہ نال گالی کرو تو نماز پڑھی کرو، اگر دل اے کریں دے اللہ تمہارے نال گالی کرے تو قرآن پاک پڑھیا کرو۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ ساری رات جڑے ویلے دل تے چوٹ لگی ہے نا انہوں نے توبہ کی تھی ہے، توبہ کرن تو بعد آپ دی والدہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دی والدہ ڈٹھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ستے پن اور ایک نانگ ازدہا ایک پھول دی ٹہنی گلے ریحان دی ٹہنی منہ پا کے نا اندھو تے مکھیں دے مچھر اڑے نہ کھڑے، ان کو پوتر کو اٹھائیس عبداللہ بن مبارک ایڈی تبدیلی کیوں آئی ہے؟ انہیں کہ اماں جان جدہ اپنے کریم رب کو مننے سے انہیں دی محبت گم تھے، اللہ نے قرآن فرمائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والے اللہ نال ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کریں دن، تے اماں جان جدہ دی رب نال محبت کی تھی سے اچھا اندھے تابع تھی گئے، کائنات سارے تابع تھی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اے نہیں کہ بھئی سال ثواب دی مجالس دے ہوتے کل خانی تے تسا ونجو اور بس کھا پی کے چلے ونجو، ایک کٹھے تھی ون دا مقصد یہ بھی ہے۔ محبوب علیہ السلام دی حدیث پاکے موجم الکبیر چے حدیث پاکے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوین، حضرت عبداللہ بن عباس فرمیدن آپ دی موجودگی دے وچ نا ایک شخص نے دعا کی تھی ہے، اور دعا کیا کی تھی ہے؟ اے اللہ فلان شخص کو بخش دے، اے اللہ فلان شخص کو بخش دے، اے اللہ فلان شخص کو بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمیدن کہ جڑا تو فلان بندے واسطے دعا کرویندہ پائیں وہ بندہ کون ہے؟ انہیں کہ حضور میرا ہمسایہ ہے اور میں وانجتے کو اللہ تعالیٰ بخش دے سی، کیونکہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے، تو ایک بندہ دعا کرے نا بھی اے اللہ میں کو بھی بخش اور فلانے بندے کو بھی بخش۔
جڑے ویلے دعا کی محبوب علیہ السلام فرمائے جن واسطے دعا منگتا پہ موجود ہے حضور این جہان کہنی اگلے جہان چلا گئے. محبوب علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ موجود نہ ہوئے باویں این جہان ہوئے یا اگلے جہان جیڑا بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اون دی بھی بخشش کر دیں دے تے جیڑا دنیا تو چلا گئے اون دی بھی بخشش فرما دیں. میں اکثر دوستوں کو ایک توجہ کرائی رکھدا، پہلے بھی میں پچھلے سال بھی تھا گال کی تھی تے دوبارہ یہ سبق تازہ تھی ویسی. اے ایصال ثواب دا جڑا عمل ہے نا یہ صرف انسان نہیں کریں دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ کرائے. دیکھو نا ایک بندہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال زندہ رہے لیکن جڑے ویلے دنیا تو ویندے نا آخر دو فرشتے کندھے تے بیٹھن جے کو کرامن کاتبین آدن ایک نیکیاں لکھ دے ایک برائیاں لکھ دے، ایک نیکیاں لکھ دے ایک برائیاں لکھ دے. یار چپ کر باؤ تقریر تو سچ کرو، اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوندی. میں تو کو دلیل ہی پیش کرنے بیٹھا کہ یار ایک قرآن یا حدیث دے درس دے وچ گفتگو نہیں کرنی دی بات. تساں کہیں ویلے فون سن دے وے کہیں ویلے گالیاں کرن دے وے. ایک دفعہ درود شریف پڑھو جی. اچھا ایک بندہ 70 سال 80 سال 90 سال زندہ رہی ہے، آخر موت تبارہ کے انہیں مرنے ہونے کندھے دے دو فرشتے بیٹھے ایک نیکیاں لکھ دے ایک برائیاں جلے بندہ فوت تھیں دے فرشتے کی دے ویندن. ایک سوال ہے نا جی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے دے ساری رہنمائی فرمائی ہے. جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے لوگوں یہ جڑے فرشتے ہیں نا کندھے دے بیٹھے نے کتھا ویندن جلے بندہ مردے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماؤ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائے جلے بندہ فوت تھی دے نا یہ فرشتے اللہ دی بارگاہ عرض کریں دن میرے مالک اتنے سال اسائیں بندے دے نال رہے ہیں اج یہ بندہ دنیا تو چلا گئے ساکو عرش تے آمن دی اجازت عطا فرمائی ونجے. اللہ فرمائے دے فرشتو اے میرا عرش پہلے بھی فرشتہ تو پورے لہذا تسائیں بندے دی قبر تے چلے ونجو. اگر محبوب علیہ السلام نال محبت رکھیں دا ہی محبوب دا عاشق ہی انہیں دے احکامات تے عمل کریں دا ہی انہیں دا کلمہ پڑھیس تو ول قیامت تک دی قبر تے کھڑ کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا ورد کرو قیامت تک کوئی سال ثواب پوچھیں دے رہو. اور شر و صدور فی احوال الموت والقبور دے وچ کبور دے وچ تفسیر کبیر دے وچ روح المعانی دے وچ روح البیان دے وچ جتنا تفاسیر عربی دا سارے دے وچ حدیث پاک نقل ہے. محبوب علیہ السلام فرمائے اے جڑے کرامن کاتبین ہیں نا اون بندے دی محبت رسول دے سبب دے نال کلمہ پڑھن دے نال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی وجہ کولو ان دی قبر تے کھڑ کے قیامت تک سال ثواب کریں دے راندن. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مسلمان نہیں تھے محبوب دی عظمت دے قائل نہیں تھے یا منافق ہیں محبوب فرمائے والی یہ فرشتے ان دی قبر تے کھڑ کے قیامت تک لعنت بھیجیں دے راندن. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمائے لوگوں دیکھو اللہ کتنا کریم ہے انہیں محبوب کتنے کریم ہیں کہ اگر کہیں دی اولاد نہ ہوئے نا دل دے تے پریشانی ہوئے یار میری اولاد نہیں میرے بعد ہی سال ثواب نہ کرے سی تو محبوب علیہ السلام فرمائے رشتہ محبت تسا اپنے نبی نال قائم کر گنو اللہ تو رسول نے تمہاری سال ثواب دا بندوبستی پہلے فرما چھو. عزیزان محترم جڑے بندے دا تعلق اللہ نال مضبوط تھی ویندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں دا اللہ دی رحمت تنہا نہیں چھوڑیں دی. حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن انہوں نے دل تائیہ کی تے میرے مالک کوئی ازمائش آسی پریشانی آسی تو میں صرف تیری بار گئے سوال کرے سا کہیں کو سوال کوئی نہ کرے سا. ہون جناب نیت کر گئی دی بس میں آخری گال کر کے گفتگو ختم کرے دا پیا. حضرت ابو حمزہ خراسانی نے نیت کی تھی ہے میرے مالک میں کہیں دے کول سوال نہ کرے سا. ظاہر جی گال ہے جڑے ویلے کوئی بندہ مضبوط دعویٰ کر گندے نا تو اللہ دے طرفوں آزمائشیں شروع تھی ونجا. تو حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ جلے نیت کی تھی ہے اے میرے مالک میں کہیں بندے کو سوال نہ کرے سا کہیں بندے کو سوال نہ کرے سا. ہن اے نیت کر کے جناب وہ چلے رستے جو ویندے پین بے خیالی دے وچ نا رستے چ کھو آئی اون دے وچ وان ڈٹھن جڑے ویلے کھو دے وچ ڈٹھن نا ہن تازی قسم چاہتی ہے کہ کہیں کو سوال نہ کرے سا صرف اللہ کو مدد منگ سا. ہن دل وچ خیال ہے کہ یار میں شور کرا آواز مارا کہ لوگ آؤ میں کچھ چھڑاؤ. اہلیت الاولیاء دے وچ ابو نعیم اصفہانی نے نقل فرمائے کشف المعجوب شریف دے وچ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے لکھے تصوف دی ساری کتابیں چ واقعہ موجود ہے. ہن دل وچ خیال ہے کہ تازہ رب نال وعدہ کیتے ہن کہیں بندے کو مدد واسطے نہ سارے ہن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر اللہ تک کو آپ کڈھے سی. ہن حالی خیال آنا پیا تے لوگ کچھ گزرے نہ اتھوں کافی سارے انہوں نے ڈٹھے کہ یار ایک کھڈا ہے کھوئے مطلب کوئی بندہ وچ ڈھائے اور مر ونجے لہٰذا ان کو بند کر دیں تاکہ ان وچ ڈھاوے کوئی نہ. انہوں نے لکڑی کٹن کھو دے رکھ کے نا اتنے جناب لپائی کر چھوڑی نے. ہن دل دے وچ بار بار خیال آندے کہ لوگوں میں
میرے کو بچاؤ، ایک نفس آدھے کہ یار تو لوگوں کو آگ، لیکن والخیال آدھے نہیں، آج میرا کامل یقین اپنے رب تے ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، آج میں اپنی رب دی بار گئے درخواست کرے سا، میرا رب بھی میں کو کٹے سی، میں کہیں دے کو سوال نہیں کرے دا۔ جڑے ویلے دل دے وچے خیال کیتے نا، بند تھی گئے، خوب بند تھی گئے، رات جڑے ویلے وقت ہے نا، انہیں سمجھ گئی دے ہن میری موت دا وقت ہے، میرے آخری لمحات ہیں، میں مر ویسا، وہ آدھے میں ڈٹھے کہ دور روشنیاں میرے قریب آنیا پہنو، جلے روشنیاں قریب ہیں تو ازدہا آئی نہ گئی، انہیں اپنے وجود کو میرے جسم نہ لپیٹ کے نا خو تو بیر کڈے ہاتھ میں غیبی تو آواز آئیے، اے ابو حمزہ خراسانی جڑا اپنے رب تے تقیہ کر گندے والا سا موت کو بھی زندگی بڑھا کے اندے دروازے تے بھیج دینے، صرف توجہ کرن دی دیر ہے نا۔ اللہ اتنا کریم ہے جڑا اپنے کریم رب دے دروازے تے آویں دے استغفار کر گندے۔ محبوب علیہ السلام دی حدیث پاک ہے موجم الکبیر دے اندر کہ جڑا بندہ مخلوق خدا دے نال بھلائی کریں دے نا، وفا کریں دے اور روزانہ 27 مرتبہ اے آدھے اے اللہ اپنے محبوب دی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے محبوب دی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے محبوب دی امت کو بخش دے، صرف اتنا وفا کریں دے نا اپنے محبوب دی امت نال، تا اندے وجود اچ اللہ ایسی برکت کر رکھ دیں دے کہ دعا کرنا والا جڑے علاقے چ ہوئے پورے علاقے چ رزق کم نہیں تھی نا۔ آج بندہ ایصال ثواب اور لوگوں میں سے دعا کرنا اچھا لوگ چھوڑ گئے اور جڑے حالات ہیں وہ سارے سامنے ہیں۔ آج بھی وقت ہے جڑے لوگ دنیا تو چلے گئے وہ یہ پیغام دے کے گئے کہ اساں ویندے پئیں تو بعد اگلا نمبر تہاڈا ہے، یہ جھوک فنا دی ہے، اتھا کر کہیں نہیں کوئی نہیں رامنا، یہ عارضی قیام ہے جن جڑے لوگ مخلوق خدا دی خدمت کریں دے پہن، کیونکہ خدا کو پاؤن واسطے مخلوق خدا کو راضی کرنا پہلا شرط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم بن ادم فرمیندن میں ایک فرشتے کو ڈٹھے وہ ایک رجسٹر چاہیے ودا، میں پوچھے انہیں میرا نام ہے انہاں کہ صرف اللہ دے دوستاں دا نام ہے، تو میں پوچھے کیا میں دوست نہیں، میں تو اللہ دی مخلوق دی بڑی خدمت کرے نا، انہیں آکھے اے دوجا رجسٹر ہے جڑا مخلوق خدا دی خدمت کرے اللہ ان کو اپنے دوستیں چی شمار کر دے دے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سسا کو محبوب علیہ السلام دی محبت نصیب فرمائے، اطاعت خدا بندی اچ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب دے نال اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔